نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ تسعدون ولا تلبون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون الى قوله تعالى يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوت لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ نہایت اہم آیات میں سے ہے قرآن مجید کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بے لاگ تبصرہ ہو رہا ہے۔ وہ جو حادثہ پیش آیا کہ غزوہ احد میں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، اس کا سبب کیا تھا، کیوں ہوئی؟ اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ دیکھو مسلمانوں، یو کانٹ بلیم اس، تم ہم پر کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ ہم نے وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 3000 نہیں 5000 فرشتے بھیج دیں گے، ہم نے تو کیا وعدہ پورا، اور پہلے ہی حلے میں قدم اکھڑ گئے۔ 3000 کا لشکر 700 کے مقابلے میں دوڑ پڑا، اور دوڑتی نہیں وہ ہند بھی، زوجہ ابی سفیان اور عورتیں پکڑ پکڑ کر کھینچتی تھی لوگوں کو، کہاں جا رہے ہو، لڑو، اور وہ دوڑے جا رہے تھے۔ تو یہ صورتحال اللہ کی طرف سے تو وعدہ پورا ہو گیا تھا۔ استحسونہم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم انہیں کاٹ رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ 37 کے قریب جو ہے وہ اس پہلے ہی حلے میں مشرکین مارے گئے مکے کے، اور ایک عام بھگدڑ مچ گئی، دوڑ پڑے لوگ۔ اس کے بعد وہ حادثہ پیش آیا۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جو وہاں پر 50 حضور نے تیر انداز مقرر کیے تھے، ان میں ایک اختلاف ہو گیا۔ اس اختلاف کے بارے میں بھی ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ اصل سبب کیا ہوا، انہوں نے وہ جگہ کیوں چھوڑی؟ آیا انہوں نے حضور کی حکم کی خلاف ورزی کی، یا حضور کے حکم کی تو تعویل کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی؟ اس لیے کہ اس میں آ رہا ہے حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے۔ یہ میں نے لفظ فشل کا پچھلے درس میں بھی آپ کو ذکر کیا تھا، ڈھیلے پڑ جانا۔ اب یہاں ڈھیلا پڑنا کس معنی میں ہے؟ نظم کو ڈھیلا کر دینا۔ نظم کا تقاضا کیا؟ سموتاعت، سموتاعت حضور کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم، سنو اور مانو، اور حضور کے نائبین کی بھی۔ ہر جگہ تو حضور نہیں ہے، حضور بہت اوور آل لشکر کے تو آپ ہیں سپہ سالار، لیکن میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، قلب پر کوئی اور ہے، آگے چلنے والے ہراول دستے پر کچھ اور ہے، پیچھے کوئی محفوظ نفری رکھی گئی ہے تو اس کا کوئی اور کمانڈر ہے کہ نہیں ہے؟
تو لوکل کمانڈرز کا حکم ماننا بھی اسی طرح لازم ہے، الا یہ کہ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے۔ حضور کا حکم تو ہے مطلق، اس لیے کہ آپ ہی تو کتاب و سنت کا معیار ہیں، آپ ہی تو ہمیں قرآن مجید پہنچاتے ہیں، اور آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، لہذا آپ کی تو مطلق اطاعت جو حکم دے، لیکن آپ کے نائبین کی اطاعت جو ہے وہ مشروط ہوگی، کتاب و سنت کے خلاف نہ اطاعت ہو، کتاب و سنت کے خلاف حکم نہ دیا جائے، جس کا ایک واقعہ ہو بھی گیا۔ حضور نے ایک کہیں چھوٹا سا دستہ بھیجا، اس پر ایک صاحب کو کمانڈر بنا دیا۔ وہ کمانڈر جو ہے امیر اس لشکر کے، چھوٹے سے لشکر کے، وہ جلالی مزاج کے تھے، غسیل کا آدمی تھے۔ کسی جگہ پر وہ اپنے ساتھیوں سے ناراض ہو گئے، اب انہوں نے حکم دیا گڑھا کھودو، ایک بہت بڑا کھود دیا۔ حکم ہے لشکر کے سب جو ہمارا ہے اس وقت امیر یہی ہے، اس میں لا کر ایندھن بھرو، بھر دیا، آگ لگا دو، آگ لگا، اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ اب وہ کھڑے ہو گئے کہ اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس آگ میں تو ہم نہیں کودیں گے۔ انہوں نے کہا تم میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، کہ جی یہ حکم ہم نہیں مانیں گے آپ کا۔ یہ معاملہ حضور تک پہنچایا گیا۔ حضور نے فرمایا اگر وہ آگ میں کود جاتے تو کبھی نہ نکل سکتے، یعنی وہ خودکشی ہوتی، اور خودکشی کرنے والے کی سزا ابدی جہنم ہے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ اگر آپ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے رہے ہیں، خودکشی کی اجازت نہیں ہے، تو اس کی آپ لوکل کمانڈر جو ہے اس کی نافرمانی کر سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ کتاب و سنت کے دائرے کے اندر حکم دے رہا ہو تو لوکل کمانڈر کی بات بھی اسی درجے میں واجب الاطاعت ہے جس درجے میں حضور کی۔ اسی لیے آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ سیدھی سیدھی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ وہاں اختلاف جب رونما ہوا، لوگوں نے کہا تو جنگ ختم ہو گئی، چلو، اور عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے پیش نظر تھا کہ اب مال غنیمت جمع کریں۔ میری رائے کچھ اور ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو جو حضرت عبداللہ بن جبیر ان کے کمانڈر تھے، ان کا نہیں بالکل مت ہلو یہاں سے، یاد کرو حضور نے کیا فرمایا تھا کہ اگر ہم سب کے سب قتل ہو جائیں اور تم دیکھو کہ چیلے اور کوے ہماری بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی مت ہلنا یہاں سے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ حضور کی بات تو تھی شکست کی شکل میں، یہ تو فتح ہو گئی ہے، گویا کہ ایک تعویل ان کے پاس تھی، ہم حضور کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، حضور نے شکست کی اس کیفیت کے اندر فرمایا تھا، میں فتح کی صورت میں تو حکم نہیں تھا، وہاں ایک خلا تھا۔ انہوں نے تعویل کی کہ ہم حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، حضور کے حکم کی تعویل کر رہے ہیں۔ ایسا ہی واقعہ ہوا تھا غزوہ احزاب کے بعد بھی، کہ غزوہ احزاب کے بعد جب حضور اپنے ہتھیار اتار رہے تھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے کہ حضور آپ اپنے ہتھیار اتار رہے ہیں یا اتار دیے؟ آپ نے ہم نے تو ابھی تک اپنے ہتھیار نہیں اتارے۔ بنو قریظہ کو ان کی عہد کی خلاف ورزی کی سزا دیے بغیر یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ کو حکم دے دیا کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ بنو قریظہ کی بستی میں نہ پہنچ جائے۔ اب سب چلے لوگ، کچھ لوگوں کو اب شکل ایسی پیش آ گئی، کسی وجہ سے تاخیر ہوئی، عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو گیا، عصر قضا ہو رہی تھی، ابھی وہ پہنچے نہیں بنو قریظہ۔ اب اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے کہا کہ حضور نے کہا تھا عصر کی نماز نہیں پڑھنی جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ، اب ہمیں اسے پرواہ نہیں ہے کہ نماز قضا ہوتی ہے کہ کیا ہوتی ہے، حضور کا حکم ہمیں مقدم رکھنا ہے، ہم تو نہیں پڑھیں گے، وہی جا کے پڑھیں گے چاہے قضا ہو۔ دوسروں نے کہا نہیں بھائی، اس میں علت کو دیکھو، جب حکم کیوں دیا تھا حضور نے، آپ جلدی چاہتے تھے کہ جلد از جلد ہم پہنچ جائیں بنو قریظہ کے علاقے۔ اب جبکہ یہ مجبوری ہو گئی ہے تو ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ انہوں نے نماز پڑھ لی۔
وہاں پہنچے، حضور کے سامنے مسئلہ رکھا کہ حضور یہ اختلاف ہمارے مابین ہوا تھا، کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا، اس لیے کہ ایک ہے کہ جو لفظ کو پکڑ رہا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو لفظ کی تحویل کر رہا ہے۔ اور یہی اصل میں ہمارے ہاں فرق ہے۔ جو ہمارے ہاں اہل حدیث کہلاتے ہیں، اور اس سے ایک فرقہ جو آج ہے اس کو نہ سمجھیے، شروع سے ہمارے ہاں اصحاب الرائے، اصحاب الحدیث، یہ دو طبقے ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے کہ جو یہ سوچتے تھے کہ حکم کی علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس کو دیکھو، اس پر نظر رکھو۔ ایک ہوتے کہ نہیں صاحب، علت اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک سمجھے ہو دوسری، یا ایک چیز کی دو علتیں ہوں، ایک تو آپ کی سمجھ میں آ گئی، دوسری نہیں آئی۔ تو ہم تو علت کے چکر میں نہیں پڑتے، ہم تو حکم دیکھیں گے لفظ کیا ہے۔ یہ مزاج ہے دو، اور ان کو بالکل اسی واقعے کے اوپر قیاس کر لیجئے کہ جیسے حضور نے کہا دونوں ٹھیک ہے۔ جس نے میرے اس لفظ کو پکڑ لیا کہ نہیں پڑھنی ہے اصل کی نماز جب تک کہ پہنچنا چاہے بنو قریظہ کے علاقے میں، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ جنہوں نے اس کی اصل علت کو سمجھا، نماز پڑھ لی، انہوں نے بھی ٹھیک کیا۔ تو اسی طریقے سے غزوہ احد میں تعویل کا معاملہ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحابہ تھے، یہ مومنین تھے، صادقین تھے، یہ منافق تو تھے نہیں، پر جنگ تو ہو چکی تھی۔ 1000 میں سے 300 منافق تو پہلے نکل کے جا چکا تھا، اب یہاں منافق تو نہیں تھے، یہ سب کے سب اہل ایمان تھے۔ جیسے بنو حارثہ کو اور بنو سلمہ کو بھی کہا گیا طائفتان منکم، تم میں سے تھے، اس لیے یہ سب کے سب جو ہے یہ اہل ایمان تھے۔ تو یہ جان بوجھ کر حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے۔ حضور کے حکم کی انہوں نے تعبیر کی کہ حضور نے شکست کی شکل میں فرمایا تھا، اور یہاں فتح ہو گئی ہے۔ وہ حکم کور نہیں کر رہا اس سچویشن، لیکن لوکل کمانڈر مصر ہے مت ہلو، تو لوکل کمانڈر کی تو خلاف ورزی ہو گئی نا، نظم تو ٹوٹ گیا۔ اس لیے کہ حضور کی اطاعت کے ساتھ ساتھ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ ہے در حقیقت اس میں کہ جو غلطی ہوئی، غلطی تو ہے، نافرمانی ہوئی ہے، ڈسپلن کو توڑا گیا ہے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے نظم کو ڈھیلا کر دیا، وتنازعتم فی الامر، اور تم ایک معاملے میں جھگڑے میں پڑ گئے، نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، نہیں چلو چل کے اب تو فتح ہو گئی ہے، یہ ایک جھگڑا ہو گیا۔ حالانکہ تمہیں اپنے لوکل کمانڈر کا حکم ماننا چاہیے۔ اگر فتح ہو بھی گئی تھی تو تم یہاں کھڑے رہتے تو کوئی نقصان تو نہیں تھا۔ لہذا جو اصل میں نظم ٹوٹا ہے، تم نے تنازع کیا، منازعت کی ہے، در حقیقت اس کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پھر سزا دی۔ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی، عصیتم، دیکھیے کس کی نافرمانی کی؟ میرے نزدیک حضور کی نہیں کی، بلکہ لوکل کمانڈر کی ہے، لیکن اٹ اماؤنٹس ٹو کہ حضور کی ہی نافرمانی ہو گئی، اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں من عصا امیری فقط عصانی، لیکن یہ کہ ڈائریکٹلی انہوں نے حضور کی نافرمانی نہیں کی۔ وَعَصَيْتُم من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جو تمہیں پسند ہے۔ اس کی تعویل میں بھی عام مفسرین کے اور میرے درمیان اختلاف ہے۔ عام لوگوں کا خیال یہ کہ اس سے مراد ہے مال غنیمت جو تمہیں محبوب ہے، دوڑو لپکو جمع کرو مال، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں۔ میں اس کو بالبداہت غلط سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعہ اگر غزوہ احد کا ہوتا تب تو بات معقول ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک دنیا کا جو سابقہ رواج چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق وہ قانون یہ تھا ان کے ہاں جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اس کی ہے بس۔ لیکن غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں حضور نے قانون نافذ کر دیا، سورہ انفال میں اس کا ذکر موجود ہے، جو بھی کچھ ہے جمع کر دو، ڈھیر لگا دو، اور اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا۔ کچھ لوگ پہرے پر کھڑے تھے، جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، انہیں بھی حصہ ملے گا۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دوڑ رہے تھے، مکی جو بھاگ رہے تھے قرشی، ان کو پکڑ رہے تھے تو ان کا پیچھا کیا ہے انہوں نے، تو مال غنیمت میں سے کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ جمع کر دو سارا، 5واں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، بیت المال کا ہے، اور باقی 4 حصے برابر برابر، چاہے کمبیٹنٹ سے اور چاہے نان کمبیٹنٹ سے،
لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں، کہیں پہرے پر ہے وہ بھی، اور کہیں وہ تعاقب کرتے ہوئے چلے گئے ہیں دور وہ بھی، سب کو حصہ ملے گا، سوار کا دوہرا اور جو پیدل ہے اسے اکیرا۔ اس لیے کہ سوار جو ہے اپنی سواری جو لے کر آیا ہے، تو 2 گھوڑے تھے، غزوہ بدر میں بھی 2 تھے صرف، 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا اس وقت بھی قریش کا، جبکہ حضور کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، گھوڑ سوار تھے۔ 12 اونٹ تو تھے نا، تو اونٹ والا اپنے اونٹ کے چارے کا بندوبست خود کرتا تھا، کوئی سپلائی لائن تو نہیں تھی آج کل کے فوج کے زمانے کی طرح کی، بلکہ جو ہے چارے کا، اپنے اونٹ کا، اپنے گھوڑے کا خود انتظام کرتا تھا، لہذا اس کو دوہرا حصہ مال غنیمت میں سے، اور جو پیادہ ہیں انہیں اکیلا حصہ، یہ قانون بن چکا۔ لہذا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے ہٹنے کی کوئی بات نہیں تھی، میرے نزدیک قطعا نہیں تھی، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، بلکہ من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد ہے فتح۔ فتح جو انسان کو محبوب ہے، اور اس کی میں تفسیر کرتا ہوں سورہ صف کی آیت سے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، تم سے وعدہ جنت کا بھی ہے، مساکن طیبہ کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، اور مزید ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے، اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ فتح انسان کو محبوب ہے۔ نوٹ کیجئے، بندہ مومن کے لیے اس کا نصب العین سوائے اللہ کی رضا کی کوئی شے نہیں ہے، فتح بھی مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اصل چیز مقصود کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مجھے اگر جہاں شہادت نصیب ہو گئی تو فتح اگر ملی بھی تو میں نے تو نہیں دیکھی نا، لیکن میں تو کامیاب ہوں اللہ کے ہاں۔ حضرت حمزہ نے وہ بعد میں جو ہے فتح مکہ کا منظر تو نہیں دیکھا، جب حضور 10,000 قدوسیوں کی کے ہمراہ جو ہے مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، حضرت حمزہ نے تو نہیں دیکھا، لیکن کیا وہ ناکام ہے؟ وہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ تو اصل میں یہ جو ہے فتح کو اگر تم نے محبوب سمجھا ہوا ہے، فتح کا تعلق اس دنیا سے ہے، تو گویا کہ دنیا تمہارے نہا خانہ دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ دنیا کی محبت کا مظہر ہے کہ فتح تمہیں پسند ہے۔ اچھا، اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے، اور یہ شعر کیا، یہ تو بہت سے شاعروں نے اس تصور کو، انسان سفر کر رہا ہے، اسے معلوم ابھی مجھے 10 میل اور جانا، اس کے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے چلے گا، منزل پر پہنچ کے ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے انسان کا، سرشت کا۔ منزل کے قریب پہنچ گئے تو ڈھیلے ہو گئے۔ اس کو جگر نے بہت عمدگی سے کہا ہے، جز ذوق سفر جز شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں۔ منزل پر پہنچنے کے بعد وہ ذوق طلب شوق سفر ختم، منزل پر پہنچ گئے۔ ہمیں تو وہ ذوق اور شوق مطلوب ہے، منزل مطلوب نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ تم نے فتح کو اپنی منزل قرار دیا، فتح مل گئی تو ڈھیلے پڑ گئے، نظم تمہارا ڈھیلا ہو گیا۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں۔ دنیا سے مراد یہاں دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں۔ پھر میں یاد دلا رہا ہوں، پرجنگ ہو چکی تھی، چھلنی لگ چکی تھی، 300 منافق جا چکے تھے۔ اب ان 700 میں کوئی منافق نہیں تھا، کوئی طالب دنیا نہیں تھا، لیکن دنیا سے ہمارا کیا فتح، فتح کا تعلق دنیا سے۔ انسان کو فطری طور پر، فطری کی بجائے خلقی طور پر انسان کو سرشت کے طور پر فتح پسند ہے، حالانکہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے، ولے امیر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ تو اپنی گردن کٹوا کر بھی جو ہے وہ فتح مند ہے، وہ شکست خوردہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہارے ذہنوں میں وہ تصور بیٹھا رہا فتح کا، اور مطلوب دنیا میں فتح ہوئی، اسی طریقے سے دیکھیے میں کہا کرتا ہوں، ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے، تنظیم اسلامی، ہم نے اس کا نصب العین کیا رکھا ہے؟ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات۔ دین قائم کر دینا نصب العین نہیں ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، اسی طرح اس کے لیے جد و جہد کرنا فرض ہے۔
لیکن نماز نصب العین نہیں ہے، نصب العین کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی رضا کا، آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ فرائض جو ہیں وہ ذرائع ہیں نصب العین تک پہنچنے کے، تو فرض ہے اقامت دین۔ اب اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں سوار ہو جائے کہ ہر صورت ہمیں دین کو غالب کرنا ہے، سیدھے راستے نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے ہاتھوں انگلیاں اسے گھی نکالو، گھی جو ہے وہ سیدھی انگلیوں سے نہیں نکل رہا، ٹیڑھی انگلیوں سے نکالو، بائی ہک اور بائی کروک نہیں، غلط ہو جاؤ گے تمہاری محنتیں ختم ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ کیپ یور سیلف آن دی اسٹریٹ پاتھ، کیپ یور سیلف دی ایگزامپل آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ایک مکمل اور بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے جاؤ۔ فتح آتی ہے آئے، نہیں آتی ہے نہ آئے، موت آ گئی بیچ میں، تم سرخرو ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر تم جو ہے اپنی جواب دے سکو گے کہ اللہ ہم نے تو آخری وقت تک یہ کام کیا ہے، نتیجہ تیرے ہاتھ میں تھا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ جیسے کہ حضور سے تجھے کہہ دیا تھا حل لک من الامر من شیء ما لک من الامر شیء، آپ کے ہاتھ میں اختیار کوئی نہیں، اختیار تو میرے ہاتھ میں، جس کو چاہوں گا میں توبہ کی توفیق دے دوں گا، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ تو یہ آپ کے اختیار میں تھا، ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ تو فرمایا حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم نے پھر نافرمانی کی اپنے لوکل کمانڈر کی اس کے بعد کہ تم نے فتح دیکھ لی، فتح دیکھ کر تم ڈھیلے پڑ گئے، نظم ڈھیلا کر دیا اور صاحب امر سے جھگڑے، ان کی نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے وہ بھی ہے جو دنیا کی کامیابی، دنیا کے اندر فتح، ہم غالب آ جائیں، ہماری حکومت قائم ہو جائے، ہم اللہ کے دین کو غالب کر دیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہارا نصب عین کہیں بن جائے گا تو غلط راستے میں پڑ جاؤ گے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو صرف آخرت کے طالب ہیں، دنیا کی فتح و شکست سے انہیں کوئی سروکار ہی نہیں، اللہ راضی ہو جائے اور آخرت میں ہمیں نجات مل جائے۔ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارا رخ موڑ لیا ان کی طرف سے، یعنی اس وقت تم ان کا تعاقب کر رہے تھے اور ان کے پیچھے جا رہے تھے انہیں گرفتار کرنے کے لیے، اب الٹ پڑا جب ادھر سے خالد ابن ولید کا لشکر آیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جبکہ رسالہ کا حملہ ہو رہا ہے اور ادھر یہ پیدل فوج ہے، ادھر سے وہ رسالہ جو گھوڑا آتا ہے دوڑتا ہوا، وہ تو تہس نہس کرتے چلے گئے، اور ان کی پیٹھیں تھیں ادھر، وہ تو ادھر لشکر کا تعاقب کر رہے تھے، یہ ادھر سے آ گئے ان کے پیچھے سے۔ تو پھر اللہ نے تمہارا رخ موڑ دیا ان کی طرف سے، لِیَبْتَلِیَکُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے۔ ابتلا، بلا یبلو ابلان، یہ بھی ہوتا ہے آزمانا، لیکن آزما کر کسی کے اندر جو خیر کا پہلو ہے اسے نمایاں کرنا۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے اندر خیر ہے تو ظاہر تو ہوگا کسی امتحان اور آزمائش سے، زر خالص ہے لیکن اس کو رگڑیں گے کسوٹی پر تو معلوم ہوگا نا کہ زر خالص ہے۔ تو ابتلا کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے، ابتلا جانچنا پرکھنا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر چکا ہے۔ اب دیکھیے کس قدر کھلا یہاں پہ، جس سے بھی خطا ہوئی، یہ ہرگز منافق نہیں تھے، یہ ہرگز طالبین دنیا اس معنی میں نہیں تھے کہ دولت کے پجاری ہوں اور دولت کے لیے پیچھے دوڑے ہوں، ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ مومنین صادقین تھے، ان سے غلطی ہوئی ہے، انہوں نے اگرچہ حضور کے حکم کی تعویل کی لیکن اپنے لوکل کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کی ہے، غلطی ہوئی ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے دونوں راستے کھلے تھے، اللہ کا اختیار تھا، اللہ ان کی غلطی کو کنڈون کر دیتا، معاف کر دیتا، کوئی نتیجہ نہ نکلتا، لیکن اللہ نے سزا دی، کیونکہ ابھی تو یوں سمجھو کہ ابھی تو بڑی لمبی منزل ہے، سفر ہے تمہارا، تمہیں بہت آگے جانا ہے، تمہیں پورے جزیرہ نماء عرب پر اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، ابھی تو بڑی بڑی منزلیں اور تمہیں سر کرنی ہے۔ اگر تمہاری سرزنش نہ ہو، اگر تمہاری فہمائش نہ کی جائے، اگر تم پر یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ نظم کو توڑنے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے،
اللہ نے اپنے اختیار خصوصی سے تمہاری اس غلطی کو کنڈون نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تمہیں اس آزمائش کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کے نتائج سے سمجھو اور آئندہ کے لیے اپنے نظم کو مضبوط رکھنے کا ایک پختہ عہد کر لو۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنکم، ویسے اللہ تمہیں معاف کر چکا ہے، جو غلطی ہوئی اللہ نے معاف فرما دی، آخرت میں کوئی بات کچھ نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی سزا تمہیں ہم نے دی ہے اور اس لیے دی ہے آئندہ کے لیے سبق تمہیں مل جائے، تمہیں ابھی اور بڑی منزلیں سر کرنی ہے، ابھی عشق کے انتہا اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، لہذا اس کے لیے تمہاری تربیت کا اور تمہارے اندر سے خیر کو برآمد کرنے کا، اور اس کے اوپر اگر کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے، زر خالص میں اگر کہیں کوئی تھوڑا سا کوئی کھوٹ ملا ہوا ہے تو صاف کر دینے کا، اس لیے کہ آگے چل کر الفاظ آئے ہیں وَلَيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلَيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ ساری کیفیات دنیا میں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانچ لے جو کچھ کہ تمہارے دلوں میں ہے اور پوری طرح پاک صاف کر دے جو کچھ کہ تمہارے دلوں کے اندر ہے، تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اسے جانچ لے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے پاک کر دے۔ تمحیص اسے کہتے ہیں۔ زمین میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوا جو ہے وہ کورید رہا ہے، پہلے کورید رہا، پھر اس میں سے وہ کوئی چھانٹتا ہے، کوئی دانہ نکل آیا تو کھاتا ہے، اس کو بحث و تمحیص کہتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کوریدنا، جب بحث ہو رہی ہے تو ابھی آپ کورید رہے ہیں مسئلے کو، اس کا یہ پہلو، اس کا یہ پہلو، اس کا یہ پہلو، اس کا یہ پہلو، پھر تمحیص ہوتی ہے، چھان پھٹک لینا، جو کچھ نکلا ہے اس میں سے کیا ہے کہ جو بھوسا ہے اور کیا ہے جو دانہ ہے، یہ تمحیص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ابھی تمہارے دلوں کے اندر اگر کہیں ذرا سی بھی کوئی آلائش رہ گئی ہے کہ دنیا مطلوب کے درجے میں آ گئی ہو، دنیا کا مال نہیں، دنیا کی دولت نہیں، دنیا کی فتح بھی اگر کہیں تمہارے ہاں مقصود اور نصب العین کے درجے میں آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اس سے صاف کر دینا چاہتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔